800 سال قبل وقت کی دھند میں گم ایک معمہ چنگیز خان نے اپنی قبر گمنام و بے نشان رکھنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ صدیوں سے مہم جو افراد کے لیے ایک پراسرار راز جس سے اب تک کوئی پردہ نہ اٹھا سکا تھا۔ نیشنل جیوگرافک، ڈسکوری اور دیگر بے شمار اداروں نے اپنے کئی مشن اس مقبرے کی کھوج میں بھیجے۔ بالآخر چینی مہم جو اس مقبرے کی دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ صدیوں تک دریا کے ساحل کے نیچے دبا رہنے والا مقبرہ بالآخر ایک سڑک کی تعمیر کے دوران کھدائی میں دریافت ہو گیا۔ چنگیز خان کے مقبرے کا یہ اسرار اہرام مصر کی پراسراریت سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ حال ہی میں چین کے کچھ تحقیقی اداروں نے چنگیز خان کے مقبرے کو دریافت کرنے کا دعویٰ کیا۔ چنگیز خان دنیا کے لیے ایک ظالم حکمران تھا جس نے تلوار کے زور پر دنیا فتح کرنے کی کوشش میں بے شمار انسانوں کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ ان کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھیں اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھیں۔ اندازہ ہے کہ چنگیز خان کی فوج نے 4 کروڑ افراد کو قتل کیا تھا۔ کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھے لیکن انہوں نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ چنگیز خان نے سینٹرل ایشیا میں قائم خوارزم شاہی اسلامی سلطنت کو تہ تیغ کر کے رکھ دیا تھا اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پوتے ہلاکو خان نے مسلم عظمت کے شہکار بغداد کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا تھا۔ منگولیا سے اٹھنے والی آندھی بلا شبہ اسلام کے مشرق وسطی اور سینٹرل ایشیا میں زوال کا سبب بنی اور اس کا صحرا منگول سلطنت کے روح رواں چنگیز خان کے سر جاتا ہے جس کی دہشت سے ایشیا، افریقہ اور یورپ لرزہ براندام تھے۔ لیکن منگولیائی لوگوں کے نزدیک چنگیز خان ایک عظیم ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے۔ منگولیائی لوگ بڑے قدامت پسند خیالات کے حامل رہے ہیں۔ وہ اپنے بزرگوں کے گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح احترام کرتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں کرتے تھے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بادشاہ، سلطان، مہاراجہ اور حکمران گزرے ہیں وہ اپنے بعد اپنے عظیم الشان مقبرے چھوڑ گئے تاکہ ان کی یاد اس دنیا سے نہ مٹائی جا سکے۔ لیکن چنگیز خان جیسا ایک شہرہ آفاق حکمران جس کا نام دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے اور جس کے بغیر دنیا کی تاریخ ادھوری ہے، اس نے مرنے سے پہلے عجیب وصیت کی کہ اس کو کسی ایسی گمنام جگہ دفنایا جائے کہ ان کی قبر کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ فوجیوں نے انہیں دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اس طرح برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ یوں چنگیز خان کا مقبرہ دنیا کے لیے ایک معمہ بن گیا۔ کچھ لوگ تو اس کو اہرام مصر سے بھی بڑے معمے کا درجہ دیتے ہیں۔ چنگیز خان کی موت کو 8 صدیاں گزرنے کے باوجود یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ ان 8 صدیوں میں اس مقبرے کو کھوج میں بے شمار مہمیں نکلیں، کئی مشن چلائے گئے لیکن ان کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔ نیشنل جیوگرافک نے تو سیٹلائٹ کے ذریعے یہ قبر تلاش کرنے کی مہم شروع کی جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے میں غیر ملکی لوگوں کی ہی دلچسپی تھی۔ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ ایک خوف بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لوگ اس تباہی کی مثال دیکھ بھی چکے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان کے دلوں میں وہم نے اپنی جگہ پختہ کر رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1941 میں جب سوویت یونین میں 14ویں صدی کے ترک منگول حکمران تیمور لنگ کی قبر کو کھودا گیا تو نازا فوجیوں نے سوویت یونین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جو لوگ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے خواہش مند تھے ان کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ چنگیز خان کی تصویر یا تو پرانے سکوں پر پائی جاتی یا پھر ایک شراب کی بوتلوں پر، باقی اور کوئی ایسا نشان نہیں ہے جس سے ان کو مدد ملی ہو۔ رقبے کے لحاظ سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانیہ جیسے 7 ملک آ جائیں گے۔ اتنے بڑے ملک میں ایک نامعلوم قبر کو تلاش کرنا سمندر میں سے ایک خاص مچھلی کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ چین کی تاریخ دان اور دیگر تحقیقی ادارے مستقل چنگیز خان کے مقبرے کی کھوج میں لگے تھے اور بالآخر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ چنگیز خان کا مقبرہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 2016 کی دریافت میں بیچنگ یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے آنون کے نزدیک مزدوروں کی سڑک کی تعمیر کے دوران متعدد ڈھانچے ملے جن سے اس عہد ساز دریافت کا آغاز ہوا۔
مقبرے سے کل 68 ڈھانچے ملے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مقبرے کی تعمیر کرنے والے مزدوروں کے ہیں، جنہوں نے اس مقام کو خفیہ رکھنے کے لیے زندہ دفن کر دیا گیا ہوگا۔ تمام قبریں پتھر کی دیواروں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ مقبرے سے سونے کے سکوں اور چاندی کی اشیاء کے ایک ڈھیر کے ساتھ ایک طویل القامت مرد کا ڈھانچہ ملا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چنگیز خان کا ہے۔ مقبرے سے 12 گھوڑوں کی باقیات جبکہ 16 عورتوں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں، جن کے بارے میں یقین کیا جا رہا ہے کہ یہ خان کی بیویوں اور کنیزوں کے ڈھانچے ہیں، جنہیں قتل کر کے خان کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ ان ڈھانچوں کے چاروں طرف طلائی سکے اور مہریں دیگر پیش قیمت اشیاء بکھری ہوئی تھیں۔ انہی منگولوں کے اس عظیم رہنما کی حیات بعد از موت میں آسانیاں فراہم کرنے کے لیے اس کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کئی قسم کے ٹیسٹ اور تجزیے کرنے کے بعد اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مقبرے سے برآمد ہونے والے طویل القامت شخص کی عمر 60 سے 75 سال کے درمیان تھی۔ اس کا انتقال 12015 سے 12035 کے درمیان ہوا تھا اور وہ چنگیز خان ہے۔ مقبرہ سینکڑوں سال تک دریا کے ساحل کا نتیجہ رہا تھا، یہاں تک کہ دریائے انوان نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور مقبرے کی جگہ پانی سے باہر آ گئی۔ سینکڑوں سال تک زیر آب رہنے والے اس مقبرے کی حالت انتہائی خستہ ہے۔ کئی سلطنتوں کو عبرت کا نشان بنانے والا، لاکھوں انسانوں کو ڈھانچوں اور کھوپڑوں میں تبدیل کرنے والا آج خود ایک خستہ حال ڈھانچے کی شکل میں دنیا کے سامنے نشان عبرت ہے کہ بے شک اصل حکمران اور باقی رہنے والی ذات تو اسے ایک واحد لا شریک، سب سے زبردست اور عظیم الشان کرسی والے رب ذوالجلال کی، جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔